السلام علیکم۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہی انداز ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں وہ اثر پیدا فرما دے کہ بیٹھے رہیں یہاں اور پیارے نبی کا جمال جہاں آرا نظر آ جائے۔ ذرا زور سے بولی۔ آئیے سرکار غوث پاک کی ذات اور ان کی شخصیت، ان کا علم، ان کا فضل، ان کی ولایت مسلم ہے۔ پوری دنیا آج اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سرکار غوث پاک ولیوں کے تاجدار ہیں۔ ذرا زور سے بولیے، زور سے۔ ولیوں کے تاجدار ہیں، کیا ہیں؟ ذرا ولیوں کے تاجدار ہیں۔ اور تاجداری کا سبب کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں یار کیا بات ہے حضرت علامہ حسن بریلوی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور۔ ذرا زور سے بول۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب سرکار کے تلوائے ناز سے لگی ہوئی نالین شریف سر پر رکھنے کو مل جائے تو زمانے میں علامہ حسن فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو تاجدار کہلاؤں۔ بلا تشبیہ مجھے عرض کرنے دیجیے کہ میرے سرکار غوث پاک کے کاندھے مبارکہ پر میرے نبی کے تلوائے ناز کا نقشہ ابھرا ہوا تھا۔ ذرا زور سے بولیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے، تاکہ لگے کہ دیوانے 12 بجے کے بعد سوتے نہیں ہیں، بلکہ جتنا دانا ہوتا ہے وہ 12 بجے تک سو جاتا ہے۔ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاتا ہے۔ اب آپ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانے کے موڈ میں ہیں تو تھوڑا سا بیدار رہیے، اور اگر نہیں ہیں تو آپ خاموش رہیے۔ خاموش رہیے گا، میں 3 گھنٹے بولوں گا، اور اگر بولیے گا تو میں تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیسے سننے کے موڈ میں ہیں۔ اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو زور سے سبحان اللہ بولتے رہیے۔ آئیے بلا تشبیہ میں آپ سے عرض کروں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 برس پہلے حضرت جنید بغدادی بزرگ ہیں۔ اب جو 100 برس پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ بغداد کی سرزمین پر گیلان کی وادی میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا جو ولیوں کا تاجدار ہوگا۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے، اور سن لو، وہ ایک دن برسرے منبر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے کاندھوں پر ہے۔ اے میرے مریدو، آج ہی میں نے اس قول کی تائید میں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، گواہ رہنا کہ سرکار غوث پاک کا پائے مبارک صرف ہمارے کاندھوں پر نہیں، ہماری آنکھوں اور سر پر ہے۔ ذرا زور سے بولیے۔ مائک والا پتہ نہیں سیٹلمنٹ تھا اس کا کہ وہ چراغ صاحب کے وقت صحیح بجائے بقیہ وقت میں ہلا ڈلا کے برباد کر دے، تو تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ بہت سارے ولیوں نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ سرکار غوث پاک ولیوں کے تاجدار ہیں۔ ذرا زور سے بولیے۔ اور جس دن سرکار غوث پاک نے یہ فرمایا کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے کاندھوں پر ہے، اس وقت آپ کی مجلس واعظ میں 313 اولیاء کرام تھے۔ 313 اولیاء کرام نے سر جھکاتے ہوئے عریضہ پیش کیا، اے سرکار غوث پاک، آپ کا تلوائے ناز، آپ کا قدم مبارک صرف ہم سب کی گردن پر نہیں، ہم سب کی آنکھوں اور سروں پر ہے۔ ذرا لوگ بولیے تب آ گیا۔ لیکن
جیسے ہی سرکار غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا، ویسے ہی خراسان کے جنگل سے عطائے رسول معین الملت والدین خواجہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے، قدماں کا اعلی راسی و عینی، اے سرکار غوث پاک، آپ کا ایک قدم ناز نہیں، آپ کے دونوں قدم مبارک میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میرے اس قول کی تائید سب سے پہلے غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے کی ہے، ان قریب اسے ہندوستان کی سلطنت ملنے والی ہے۔ پیارے تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے، 313 اولیاء کرام جو اس مجلس واعظ میں تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے جیسے ہی اس قول کی تائید کی، اللہ نے سارے جہان کے حجابات کو ہٹا دیا اور مجھ پر یہ منکشف ہو گیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ولی ہے وہیں وہیں سے غوث اعظم کے اس قول کی تائید کر رہا ہے، اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے، اے غوث پاک، آپ کا پائے مبارک ہم سب کی آنکھوں اور سروں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اے سرکار غوث پاک، اللہ نے آپ کے سر کی عظمت کو زمانہ کیا جانے، آپ کے سر کی بلندی کو زمانہ کیا جانے، آپ کے سر کی بالائی کو زمانہ کیا جانے، آپ کے سر کی عظمت کو زمانہ کیا جانے، آپ کے سر کی بلندی کو زمانہ کیا جانے۔ آپ کے تلوہ ناز سے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے حضرت علامہ شاداب رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یہ ہے میرے غوث کا تلوہ جو پکار اٹھے اظہر القادری، اب تک زمانے نے غوث کے تلووں کو نہیں سمجھا۔ میں نے عرض کیا، حضور جو غوث کا تلوہ نہ سمجھ پایا وہ میرے نبی کا جلوہ کیا سمجھ پائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ولیوں کے طلبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے۔ آئیے، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے اس قول کی تائید غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے کی ہے۔ غوث اعظم نے بغداد سے یہ آواز لگائی تھی، اور خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگل میں، بغداد اور خراسان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، دوری ہے، اور جو دوری ہے وہ 1-2 کلومیٹر کی نہیں ہے، 1-2 کلومیٹر کی اگر ہوتی تو آپ تسلیم کر لیتے 2200 کلومیٹر کی دوری ہے۔ گویا غوث پاک نے بغداد سے آواز نکالی اور خراسان کے جنگل میں جو 2200 کلومیٹر پر ہے وہاں غریب نواز نے سن لیا، پھر وہاں سے غریب نواز نے تائید کی تو میرے غوث اعظم نے یہاں سن لیا۔ ذرا زور سے بولو۔ اب آپ کہو گے عبد القادری یہ 2200 کلومیٹر کی جو دوری ہے، اس دوری پر تم کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا بغیر کسی آلے کے وہاں تک آواز پہنچ گئی ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم پہنچی ہے، جبھی تو خواجہ غریب نواز نے تائید بھی کی ہے، اور خواجہ غریب نواز کی تائید کے بعد غوث اعظم نے مجزہ بھی سنایا ہے انہیں۔ ذرا زور سے بول کے۔ آپ کہو گے کیسے؟ ہم تو مجمع میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آئے بھی چلے بھی گئے، جو چلے گئے ان کے لیے ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے، مگر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارا نوجوان رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں ایک کھوکھا ہے جس کا نام موبائل ہے، اس پر اتنا فضا ہے کہ وہ پوری رات اپنی انگلی سے وہ چلاتا رہتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے، نہ جانے کون کون سی تصویریں دیکھتا ہے وہ جانے۔ لیکن اس موبائل نے، جب کہ سائنسدانوں نے اسے آج ایجاد کیا ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کا زمانہ ہے، اب بزرگوں کی ولایت اور ان کے تصرفات کو تسلیم کیا جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں نے حضرت علامہ مولانا، آپ اپنا
نصیر الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت ذرا موبائل دیجیے، میں ابھی امریکہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے سخاوت کا ذریعہ بہاتے ہوئے مجھے موبائل دے دیا، میں نے نمبر ڈائل کیا، بات کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے کہا مجھے موبائل دیجیے، ذرا میں دلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دے دیا، میں نے موبائل سے دلی بات کر لیا۔ لیکن حضرت علامہ مولانا شاداب رضا صاحب، معین الدین صاحب قبلہ، انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی تو وہ سلک دے دو، میں دیکھ لوں کہ حضرت کا سلک کتنا اچھا اور خوبصورت ہے اور کس قدر کام کرتا ہے۔ انہوں نے بھی نمبر ڈائل کیا۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد آہستہ سے الگ ہوئے اور کجروی ہو کر اسے چھپا کے اس موبائل کو کھولا۔ کھولنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس کو رانگے کا کارڈ کہتے ہیں، سیم کارڈ کہتے ہیں، اسے نکالا، پھر موبائل کے کھوکھے کو پیک کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اس پر نمبر ڈائل کرنا چاہا، کرتا رہا مگر کوئی نمبر کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا علامہ صاحب قبلہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ذوالقادری تم سمجھو کیا معاملہ ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علامہ مولانا، پھر نام بھول گیا، ذرا جلدی بولیے گا، نصیر الدین صاحب قبلہ نے کہا میرا موبائل تو دے دو۔ جیسے انہوں نے ہاتھ میں موبائل لیا، بٹن دیکھا، کہا حضرت کیا معاملہ ہے، آج کام نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کھوکا کھولا، کھولنے کے بعد جیسے ہی دیکھا اس میں جو چھوٹا سا سیم کارڈ لگا تھا وہ سیم کارڈ نہیں ہے۔ کہا ذوالقادری بغیر سیم کارڈ کے ہمارا تو یہ پورا کھوکا بیکار ہے، جب تک سیم کارڈ نہیں ہوگا اس وقت تک موبائل کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا صرف آپ کے موبائل کی یہ خصوصیت ہے یا اور جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے؟ کہا ذوالقادری جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے سارے موبائل کی جو خصوصیت ہے اس میں سیم کارڈ ہوگا تو جہاں چاہو وہاں بات کر سکتے ہو، اور اگر سیم کارڈ نہیں ہے تو تمہارا موبائل کام نہیں کر سکتا۔ بلا تشبیہ میں عرض کروں، بتا بغداد میں کون سا سیم کارڈ تھا؟ خراسان کے جنگل میں کون سا سیم کارڈ تھا؟ ہمارے موبائل میں رانگے کا سیم ہوتا ہے، میرے غوث کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا سیم تھا، خواجہ غریب نواز کے سینے میں عشق رسول کا سیم تھا۔ اسی عشق رسالت کے سیم نے بغداد سے خراسان اور خراسان سے بغداد تک آواز پہنچائی ہے۔ تھوڑا سا ذہن اگر قریب ہو تو ایک بات کر دوں، اے بابو، اے میرے لال، تو آگے آ جاؤ، ذرا سا تمہیں کو بلا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اب تو بزرگوں کی طرف منسوب کروں گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو موبائل کا کاروبار جانتے ہی نہیں، آپ ہم کو خواہ بدنام کر رہے ہو۔ بہرحال کیا نام ہے تمہارا ذرا جلدی؟ محمد رضوان۔ یہ دیکھیے ہمارا نوجوان بہت متحرک ہے، اس کی اداؤں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت فعال آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ ذرا زور سے بول رہا ہم نے تو محمد رضوان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ذوالقادری ایک بات بتاؤ، موبائل کا کھوکھا 500 کا ہو یا 50,000 کا، کیا اس میں سیم کا ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا بغیر سیم کے آپ کا کھوکھا بیکار ہے، چاہے وہ 5,000 میں خریدیں یا 50,000 میں۔ بلا تشبیہ مجھے عرض کرنے دیجئے، او آشا پور کے دیالو اور دیالو مسلمانوں، میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے جسم کا وزن 25 کلو ہو یا 165 کلو ہو، اگر تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو تمہاری صبح بیکار ہے۔ ذرا زور سے بول، تمہاری شام بیکار ہے، تمہارا دوپہر بیکار ہے، تمہاری خلوت بیکار ہے، تمہاری جلوت بیکار ہے۔ تو اگر زندگی کے ہر لمحے کو اچھا اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو سینے میں نبی کی محبت کا چراغ جلا لے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حسین بنتا نظر آئے۔ لیکن اتنی آسانی سے، تمہارا نام کیا ہے بابو؟ جلدی سے بول دو۔ محمد ساجد خان۔
یہ لفظ خان کو بہت رگھا کے بولتا ہے۔ ایک پٹھان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان بچایا۔ بھارت کا ہر پٹھان بریلی کے احمد رضا خان کی طرح ہو جائے تو ساری دنیا سے نجدیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہر پٹھان کو امام محمد رضا جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ تھوڑا سا اور والیوم بڑھائیے۔ آپ میرے مزاج کے اعتبار سے آئیے تو میں بہت سارا پیغام آپ کو سنا دوں گا۔ پھر یہ خان صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ضرور قادری یہ بتا کہ موبائل بھی ٹھیک ہو، سیم کارڈ بھی اس میں ہو، ٹاور نہ ہو تو موبائل کام کرے گا؟ میں نے کہا ٹاور کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے ایک موبائل کا سیٹ لیا، یہ 3 4 5 لکیریں جو کھڑی تھی چھوٹی چھوٹی باریک، ان لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ضرور قادری اسی کا نام ٹاور ہے۔ میں نے کہا اس کا ہیڈ ایکسچینج کہاں ہے؟ کہا جہاں جہاں کمپنی ہے وہاں وہاں ہیڈ ایکسچینج ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب بغیر ٹاور کے موبائل کام نہیں کرے گا؟ کہا نہیں ضرور قادری جب تک ٹاور نہیں ہوگا موبائل کام نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے علماء کے طلبوں کی دھول کو چہرے کا غازہ ملا، عریضہ پیش کیا، حضرات یہ بتائیے مومنوں کے ایمان کا ٹاور کہاں ہے؟ کہا جہاں جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں وہاں مومنوں کے ایمان کا ٹاور ہے۔ ذرا زور سے بولیے۔ حضرت صابر شاہ کا مزار ایمان کا ٹاور ہے، مخدوم سمنہ کا مزار ایمان کا ٹاور ہے، امام محمد رضا کا روضہ ایمان کا ٹاور ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار ایمان کا ٹاور ہے، میرے غوث اعظم کا مزار مقدس ہمارے ایمان کا ٹاور ہے۔ اور ان سارے ٹاوروں میں جو ہیڈ ایکسچینج ہے وہ میرے نبی کا روضہ مدینۃ المنورہ ہمارے ایمان کا ہیڈ ایکسچینج ہے۔ اس ٹاور کو ہیڈ ایکسچینج سے جتنا رابطہ ہوتا ہے ویسے ہی فیضان سپلائی کرتا نظر آتا۔ پھر نام بھول گیا، ذرا جلدی بتائیے۔ محمد رضوان صاحب، انہوں نے کہا ذوالقادری موبائل بھی ٹھیک ہو، سیم بھی ہو، ٹاور بھی ہو، بیٹری چارج نہیں ہوگی تو کیا موبائل کام کرے گا؟ تو ہمارے علماء ہی نہیں ہر آدمی کہے گا ذوالقادری کیسی نادان سی بات کرتے ہو، بغیر بیٹری چارج کے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا چارجر چاہیے۔ میں نے کہا چارجر کی 2 قسمیں ہیں مارکیٹ میں، آپ کسی بھی موبائل کی دکان پہ چلے جائیے وہ 2 طرح کا چارجر دیتا ہے، ایک چارجر کو اوریجنل کہتے ہیں، دوسرے کو ڈپلیکیٹ کہتے ہیں۔ اوریجنل چارجر سے موبائل چارج کرتا ہوں تو بہت جلدی موبائل کا چارج ختم ہو جاتا، ہمارا موبائل کام نہیں کرتا، اور حل یہ ہے کہ موبائل پھول جاتا ہے کبھی بھرس کر جاتا ہے، اور اوریجنل سے چارج کرتا ہوں تو موبائل کی بیٹری بھی بچی رہتی ہے، چارج بھی دیر پا ہوتی ہے، اور حال یہ ہے ہمارا کام بھی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ بتا وہ چارجر کہاں ہے جس چارجر سے ہم موبائل چارج کریں؟ ہم نے کہا سنیے، مارکیٹ میں 2 طرح کے چارجر ہیں، ایک اوریجنل ہے دوسرا ڈپلیکیٹ، آپ کو چارج ہی کرنا ہے تو اوریجنل چارجر سے کیجیے۔ کہا مومنوں کے ایمان کی بیٹری کا چارجر کون ہے؟ کہا جتنے علماء ہیں یہ مومنوں کے ایمان کی بیٹری کے چارجر ہیں۔ کہا ذوالقادری کیسے پہچانوں؟ میں جیسے تمہارا کرتا ویسے اس کا کرتا، جیسے تمہارا جبہ ویسے اس کا جبہ، جیسے تمہارے سر پر پگڑی ویسے اس کے سر پر پگڑی، جیسے تمہارے ہاتھ میں تسبیح ویسے اس کے ہاتھ میں تسبیح، جیسے تم نمازی ویسے وہ نمازی۔ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ؟ تو ہمارے حضرت فرماتے نظر آئیں گے اگر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کو پہچاننا چاہتے ہو تو ضرورت یہ ہے کہ ملا جی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، امام احمد رضا کا نام لے لو، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لینا اوریجنل ہے، چہرہ چھچندر جیسا ہو جائے سمجھ لینا وہ ڈپلیکیٹ ہے۔ دیکھیے اس وقت ہماری جماعت کا بہترین عمدہ خطیب حضرت علامہ مولانا صغیر رضا بنارسی صاحب مکمل آئیے نا اوپر آئیے نا، آپ ہی لوگوں کو دیکھ کر تو تقریر کرتا ہوں،
اور آپ لوگ پردے میں رہتے ہیں. پردے سے باہر آئیے، پردے میں مت رہیے. آئیے، میں جانتا ہوں کہ آپ آ رہے ہیں پٹریاں سے تقریر کر کے، سوچ رہے ہوں گے بے وقوف فضل القادری بیٹھا ہے، ذرا سا انہیں چہرہ دکھا دوں. تو سامنے آ کے چہرہ دکھا، یہ چھپ کے کون سا چہرہ دکھانا؟ یہ کون سا عشق ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ فرنٹ پہ رہیے، آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی رہے، چہرہ دیکھتا، میری آنکھ دیکھتی رہے اور دل کو سکون ملتا رہے. تو ایسے نہیں آئیں گے. حضرت کا استقبال نعرے سے کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا صغیر رضا بنارسی صاحب، زور سے بولو یار، زندہ باد. تھوڑا سا پھر یہ خان صاحب کہاں چلے گئے؟ رضوان صاحب آگے بڑھیے نا، پیچھے زیادہ مڑنے میں مائک تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس مائک کو تو بھارت کے پارلیمنٹ میں بھیج دینا چاہیے تاکہ امت شاہ کے لیے یہ مائک خاص ہو جائے. ہمارے رضوان بابو پھر کھڑے ہوئے کہے، عبد القادری سنو، موبائل کے چارج کرنے کی آج سے 15 سال پہلے ہمارے یہاں 4 صورتیں تھیں. گورنمنٹ کی سپلائی کی ہوئی لائٹ جب تک ہوتی میں اس سے چارج کرتا، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو میرا حال یہ تھا کہ جنریٹر کی لائٹ سے چارج کرتا تھا، اور اگر جنریٹر کی لائٹ بھی میسر نہ ہو تو بڑکا بیٹرا سے چارج کرتا تھا، وہ بھی میسر نہ ہو تو 2 چھوٹی بیٹری کو ملا کر ایک دوسرے سے چارج کرتا تھا. گویا موبائل کی بیٹری چارج کرنے کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ ذرا 4 انگلی آپ کی سلامت ہو تو اٹھا دیجیے تاکہ آپ کی انگلیوں کے ہر ریشے میدان محشر میں گواہی دے لیں. موبائل کی بیٹری چارج کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. ہم نے علامہ صغیر رضا صاحب سے پوچھا مومنوں کے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا 4. میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا مومن نماز پڑھے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی، مومن روزہ رکھے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی. ذرا زور سے بولیے. مومن مالک نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے، ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی. مومن صاحب استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کا مسافر بن جائے، ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی. لیکن ہمارے موبائل میں بہت سارا فنکشن ہے، الگ الگ. میں سارے فنکشنوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کہیے گا کہ مولانا اس وقت ہم نے آپ کو بارگاہ غوثیت مآب میں سراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلایا، موبائل کا فنکشن سمجھانے کو نہیں بلایا. مگر ایک فنکشن تو سمجھا ہی دوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں میسج آتا ہے. بولیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ذرا زور سے بولیے. تو میسج کی 2 حیثیت ہوتی ہے، ایک اچھا میسج ہوتا ہے، خراب میسج ہوتا ہے. ہمارا وہ نوجوان جو دنیا دار بن چکا ہے، جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خراب میسج کو دیکھتا بھی ہے، سیو بھی کرتا ہے، اور جس کے اندر تھوڑی سی بھی دینداری باقی ہے، ایمان کی رمق باقی ہے، وہ خراب میسج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور اچھے میسج کو سیو کرتا ہے. بھارت کی کوکھ میں بھی مومنوں کے ایمان کے لیے 2 میسج نکلے تھے. ایک میسج تھانہ بھون سے نکلا، دوسرا میسج بریلی سے نکلا. تھانہ بھون سے میسج یہ نکلا کہ جو نبی ہے وہ مر کے مٹی میں مل گیا. جب ہوا مقدر ہو گئی تو امام احمد رضا نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے جو میسج دیا وہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. پھر کچھ دنوں کے بعد شیطانی وسوسوں کا سہارا لے کر اس نے آواز لگائی اور فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی. اس نے چاہا مومنوں کے ایمان کا جنازہ آہستہ آہستہ نکالا جائے. پھر اس نے جب آواز لگائی تو وہ یہ کہا کہ جو سن لو، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی مالک کو مختار نہیں ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. جب اس نے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر کی، کب میں
मैसेज पूरे भारत में फैला दिया और कैंसर की तरह मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये समाने लगा। तो इमाम अहमद रजा ने उस मैसेज के सामने एक खूबसूरत मैसेज भेजा और ये पुकार उठे कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। ए मुस्तफा, जब तुमसे तेरा खुदा नहीं छुपा तो उसकी खुदाई कैसे छुप सकती है। सऊदी रियाल और अमरीकी टकसाल पे पलने वाले लोग कुछ दिनों तक खामोश रहे। फिर उसके बाद तीसरा मैसेज उसने छोड़ा, जो नबी और अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। इस अकीदे को चकनाचूर करने के लिए बरेली के इमाम अहमद रजा ने इस मैसेज के जवाब में फरमाया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए जब इस तरह का। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि थाना भवन का मैसेज अच्छा है या बरेली का। जरा जोर से बोलिए। अल्लाह से दुआ है मौला बरेली शरीफ के मैसेज को अपने ईमान के दरीचे में महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अगर आपके पैर के ख़राब होने का ख़तरा है तो जल्दी निकल जाइए और ज़रूरत से फारिग होकर वापस लौटें। एक बात और बता दूं अगर इजाज़त हो तो। बोलिए बता दूं। कितने लोग सुनने के मूड में हैं ज़रा हाथ उठा के बता दीजिए। फिर खामोश हाथ उठा रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे नाम पर मत बोलिए, न मेरे बाप के नाम पर बोलिए, बोलना हो तो रसूल पाक के नाम पर बोलिए। ज़रा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। आज हमारे यहाँ मोबाइल जितने लोगों के पास है इस मजमे में, सब में जो सिम है उसकी कंपनी अलग अलग है। किसी के पास BSNL है, किसी के पास एयरटेल है, किसी के पास एयरसेल है, किसी के पास टाटा डोकोमो है, किसी के पास यूनिनॉर्म है, किसी के पास वोडा है। अलग अलग सारी सब कंपनियां अलग अलग। मैंने अपने उलमा से या दानिश्वरों से, अपने नौजवानों से पूछा बेटा बता क्या सारी कंपनियों के अलग अलग काम हैं? तो ये कहते हैं नहीं मौलाना, काम सबका एक ही है, नाम अलग अलग है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दीजिए, इस मजमे में बहुत सारे लोग कादरी हैं, कोई रज़वी हैं, कोई नूरी हैं, कोई चिश्ती हैं, कोई अशरफी हैं, कोई नक्शबंदी हैं, कोई बरकाती हैं। ये सारे सलासिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अलग अलग हैं। मैंने पूछा अल्लामा सगीर रज़ा साहब क्या हमारे सिलसिले में भी सबके नाम अलग अलग हैं? तो सबका काम भी अलग अलग है। कहा नादान ये तेरी नादानी है, हकीकत तो ये है कि सलासिल के नाम अलग अलग हैं, सबका काम एक ही है। वो अपने दामन से लिपटा लेते हैं, लिपटा के अजमेर मुकद्दस पहुंचा देते। अजमेर वाला ख्वाजा हमें बगदाद मुअल्ला पहुंचा देता है और बगदाद का गौसुल वरा हमें मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा देता। फिर पलटता हूँ वहीं जहाँ से मैंने इन नुक्तों का आगाज किया था। इजाजत है? मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के कांधों पर है। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के कांधों पर। सरकार मुफ्ती आजम ने जब ये कौल पढ़ा तो उन्होंने एक शेर लिखा कि कदम क्यों लिया औलिया ने सरों पर, तुम ही जानो इसके हिकम गौसे आजम।
اے سرکار غوث پاک، ولیوں نے آپ کے قدم ناز کو اپنے سروں پر کیوں لیا؟ اس میں کون سی حکمت ہے یہ آپ جانیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو پکار اٹھے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اے سرکار غوث پاک، یہ دل آپ کا ہے، یہ جگر آپ کا ہے، یہ آنکھیں آپ کی ہے، یہ سر آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں اپنا قدم ناز ڈال دیں۔ ارے بغداد کے غوث الورا کا قدم پڑتا جائے گا، بریلی کے مصطفیٰ رضا کا مقدر سنورتا جائے گا۔ لیکن دل، جگر، آنکھیں، سر کوئی کسی کو اتنی آسانی سے دے دیتا ہے؟ بولیے، کوئی کسی کو اتنی آسانی سے دے دیتا ہے؟ جانا ہے کیا؟ بچے نا، ابھی آپ کی تقریر ہوگی ہمارے پاس۔ دیکھیے حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ بھی مکمل بیگ موبائل پوری تیاری کے ساتھ چل رہا ہے۔ عزیزان غازی پوری صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ اب تو نئے نئے حسین خوبصورت چہرے، اور ان حسین خوبصورت چہروں کو کی رونقوں کو اگر آپ قید کرنا چاہیں تو صبح کا سویرا نمودار ہو جائے، پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دل، جگر، آنکھیں، سر کوئی کسی کو اتنی آسانی سے دیتا ہے؟ علامہ صغیر رضا بنارسی اور حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ، ان دونوں کے درمیان اتنی گہری دوستی ہے کہ انہیں دیکھے بغیر ان کو سکون نہیں، اور انہیں دیکھے بغیر ان کو سکون نہیں۔ لیکن اتنی آسانی سے کوئی کسی کو سے محبت کر لے گا اور چلتی پھرتی۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے خطیبوں کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ چلتی پھرتی محبت کرتے حقیقی محبت سے دور رہتے۔ تو بہرحال لیکن ان دونوں کے درمیان چلتی پھرتی محبت نہیں، بہت گہری محبت۔ لیکن کیا کہیے، کچھ مخالفین مل گئے علامہ صغیر صاحب کے، اس نے جو ہے حضرت کو کہا کہ علامہ مولانا صغیر صاحب کو جانتے ہو؟ کہاں، وہ ہماری جماعت کے یہ ہیں وہ ہیں، ساری تعریف کا پرندہ جب انہوں نے باندھا، اور تو اس کے بعد اس مخالف نے آواز لگانی شروع کی، انہیں برا بلا کہا، انہیں گالیاں دی، انہیں جو کچھ کہا اس سے ان کا جگر زخمی ہوا، چکنا چور ہوا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے، دونوں دوستوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کہا کہ یار میں تو تمہاری محبت میں اتنا گم ہوں کہ تمہارے مخالفین کے جملوں کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر کیا سرکار مفتی اعظم نے غوث اعظم سے محبت کیا ہے تو اتنی آسانی سے محبت کی ہوگی جو دل، جگر، آنکھیں اور سر دیا ہوگا؟ نہیں، سرکار مفتی اعظم نے عریضہ پیش کیا، کچھ ایسا گما دے محبت میں اپنی کہ خود کہہ اٹھوں میں منم غوث اعظم۔ اے سرکار غوث پاک، آپ اپنی محبت میں مجھے اس قدر گم کر دیجئے کہ جب زمانہ مجھ سے آپ کا پتہ پوچھے تو یہی کہوں کہ میں ہی غوث اعظم ہوں۔ ذرا زور سے لفظ منم کو سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ منم غوث اعظم، میں ہی غوث اعظم ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں ایک سڑا ہوا بدبودار وہابی تھا اور پورا وہابیوں کا سرغنہ تھا۔ ان وہابیوں کے سرغنے نے سنا کہ بریلی سے مصطفیٰ رضا آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ماننے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد میٹنگ کی کہ آج بریلی کا مصطفیٰ رضا اس گاؤں میں آ رہا ہے، اس لیے میں تم لوگوں کے سامنے خدا کی قسمیں کھاتا ہوں کہ جب تک وہ یہاں رہیں گے اس وقت تک میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس کے بعد قسم کھا کر اس نے دروازہ پیک کر لیا۔ اندر روم میں جب وہ پیک ہو گیا تو سرکار مفتی اعظم کی آمد ہوئی۔ لوگوں نے کہا سرکار ایک یہاں بہت بڑا سڑا ہوا وہابی ہے جو گستاخ رسول ہے، اس نے 2 دن سے نہیں کئی دنوں سے یہ واویلا مچا رکھا ہے کہ بریلی کا مصطفیٰ رضا آ رہا ہے، اور وہ جب تک یہاں رہے گا اس وقت تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ میرے سرکار کے لبہائے ولایت پر مسکراہٹ آئی۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا دیکھتا ہوں کتنے دنوں تک وہ کمرے میں بند رہتا ہے۔ ذرا زور سے بول، ذرا زور سے بول دیجئے۔
جب سورج نے چہرے پر حجاب ڈالا، تاریکی چھائی، ظلمت کا ماحول بنا، سارا زمانہ بستر استراحت پر سو رہا تھا، وہ ظالم بھی جا کے سو گیا، لیکن جیسے ہی سویا آنکھ بند ہوئی اس کا نصیبہ جاگا، اس کی تقدیر جاگی، اس کا مقدر ثریا سے بھی زیادہ بلند ہوا۔ اس نے خواب میں ایک حسین خوبصورت چہرہ دیکھا، جس چہرے کو دیکھنے کے بعد انسان جس پر فضا ہو جایا کرتا ہے، جب اس نے